الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم انما الاعمال بالنیات او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دنیا میں تین طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک، وہ چیزیں جن کو ہم عادیات کہتے ہیں، یعنی وہ بالکل کامن ہے، ہماری نگاہ کے سامنے ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گیہوں اگتا ہے، باجرہ اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، نکلتے ہیں، پودے اگتے ہیں، ان کے اوپر پھول آتے ہیں. اسی طرح ایک پورا سلسلہ ہے، یہ ہماری عادت میں ہے، ہم اسے دن رات صبح اور شام دیکھتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی، کوئی عجوبہ نہیں ہوتا، کوئی بہت زیادہ حیران کر دینے والی بات نہیں ہوتی. اس کو اہل علم عادیات کہتے ہیں کہ اس کی عادت انسان کو پڑی ہوئی ہے. اور ہر انسان اس کے پیدا ہونے، نکلنے اور برابر ہونے کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. یعنی اگر کسی جاہل آدمی سے بھی پوچھا جائے کہ گیہوں کہاں سے انسان کو حاصل ہوتا ہے تو وہ فوراً کہے گا کھیتی ہوتی ہے اور اس سے گیہوں آتا ہے. اس سے پوچھا جائے آم کہاں آتا ہے، وہ کہتا ہے پیڑ پہ آم نکلتا ہے. وہ بالکل یہ نہیں کہے گا کہ آم زمین سے اگتا ہے اور گیہوں پیڑ پر نکلتا ہے. یہ بالکل کامن چیزیں ہیں جو ہماری نگاہ کے سامنے دن اور رات آتی رہتی. دوسری چیز جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے وہ عجائبات ہیں. عجائبات وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو عام آدمی جانتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اہل علم جانتے ہیں. عجائبات کیا ہیں؟ جہاز کا اڑنا یہ ایک عجوبہ ہے. یعنی آدمی اگر اپنا ذہن دوڑائے اور عقل لگائے، عام آدمی تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ جہاز میں بیٹھے، جہاز اڑ گیا، اب آپ لاکھ اپنی عقل کو دوڑاتے رہیں، لیکن اس کی وجہ اور اس جہاز کے اڑنے کا کاز جو ہے وہ ایک ماہر سائنسداں آپ کو بتائے گا کہ بھائی کچھ گیسز ہوتی ہیں، ان کا اس طرح سے یوز ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک پیٹرول ہوتا ہے. تو نیچرل یہ ہے کہ چیز آسمان میں نہ اڑے، لیکن وہ جو قانون ہوتا ہے نیچر کا، اس کو یہ ساری چیزیں مل کر توڑتی ہیں تو یہ چیز، یعنی لوہا، پتہ نہیں کیا کیا آسمان میں اڑ رہا ہے. 400-500 لوگ آسمان میں اڑ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پیشاب پخانہ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، سو رہے ہیں. ایک عجوبہ. اسی طرح عجائبات میں موبائل ہے. یعنی موبائل سے اگر آپ سوچیں کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے فون ملا دیا اور وہ انگلینڈ سے بات کر رہا ہے، اور ادھر سے اس کی تصویر آ رہی ہے اور ادھر سے اس کی تصویر آ رہی ہے، یعنی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہوگا، کون سی ڈوری ڈلی ہوئی ہے، کون سا تار ڈلا ہوا ہے. اگر آپ سوچیں تو یہ بڑا عجوبہ ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزاج بنایا ہے، جو چیز جتنی کامن ہو جاتی ہے، جو چیز جتنی عام ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں انسان سوچنا بند کر دیتا ہے. بچے کی پیدائش، یعنی نارمل تو ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ مرد اور عورت کا ملنا یہ بچے کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ کا میکینزم جو اس کے اندر چلتا ہے، اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں، خیال کریں، عقل حیران رہ جاتی ہے کیسے کیا ہوتا ہے. اگر آپ یعنی اس کو معلوم کرنا چاہیں تو قرآن پاک کی وہ آیات جس میں بچے کی ولادت کا تذکرہ ہے،
آپ اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزیں موجودہ دور کی سائنس سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ الغرض یہ عجائبات ہوتے ہیں جس کی وجہ صرف اور صرف ماہرین کو معلوم ہوتی، جاہل آدمی کو کچھ نہیں معلوم۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ تصویر موبائل میں کیوں آ رہی ہے، یہ ویڈیو کالنگ کیسے ہو رہی ہے، یہ لائیو بیان کیوں چل رہا ہے، ہم تو دماغ بھی نہیں لگاتے۔ کیوں لگائیں دماغ؟ چل رہا ہے، ایک سسٹم ہے بنا ہوا، چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ کون بتائے گا؟ جو اس لائن کا ماہر ہوگا وہ بتائے گا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز اس دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے معجزات۔ معجزات کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان کے بس سے باہر ہو، انسان کے کنٹرول سے باہر ہو، نہ اسے کوئی عام آدمی کر سکتا ہو، نہ اسے کوئی خاص آدمی کر سکتا ہو، وہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہے، اور اس میں انسان کے پاس حیرانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہوا؟ معجزات بہت سے ہیں۔ تو بڑے معجزے، نمبر 1 معراج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوئی، اس کا تذکرہ آپ احادیث مبارکہ میں پڑھیں گے۔ ابتدائی جو واقعات ہیں اس کے اشارے قرآن پاک میں دیکھیں گے۔ لیکن انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ایک انسان مکہ مکرمہ میں موجود ہے، رات کے کسی پہر کوئی فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نے اس انسان کو اٹھایا، اور اٹھا کر اس کو اپنے ساتھ کسی سواری پر بیٹھا کر وہ بیت المقدس لے گیا، اور وہاں سے پھر ایک اور آگے کا سفر شروع ہوا۔ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے یعنی انپریڈکٹیبل ہیں، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ سمجھ میں کب آئیں گی؟ جب آپ سرنڈر کر دیں گے اور یہ کہیں گے صاحب یہ سپر نیچرل چیز ہے اور یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ دماغ لگائیں گے، زیادہ سوچیں گے، لوگوں کے اعتراضات پر غور و فکر کریں گے، نتیجہ محرومی ہوگا، نتیجہ شکوک و شبہات ہوں گے، نتیجہ انسان کے ایمان کی کمزوری کی شکل میں آئے گا۔ ان تینوں چیزوں میں اگر آپ غور کریں تو ان 3 چیزوں میں شروع کی 2 چیزیں یعنی جس کو ہم نے عادیات کہا تھا جو نارمل روزانہ ہوتی ہیں، اور عجائبات، ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ انہیں انسان کر سکتا ہے، دونوں کو انسان کر سکتا ہے۔ یعنی اگر میں کل سے محنت شروع کر دوں کھیتی اگانے کے لیے، اور میں محنت شروع کر دوں پیڑ پودوں کو اگانے کے لیے، میں محنت شروع کر دوں آم لگانے کے لیے اور اس کا علم سیکھ لوں، تو 1-8 سال میں مجھے یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اسی طرح میں کوئی چیز ایجاد کرنے میں لگ جاؤں، دل دماغ اپنا اسی پر لگا دوں، فوکس ہو جاؤں، تو 5-6 سال کے اندر ہو سکتا ہے کوئی نئی ریسرچ کر کے میں بھی کوئی چیز ایجاد کر دوں۔ تو یہ دونوں چیزیں شروع کی انسان کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، اور وہ یہ کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی جو عادیات ہمیں نظر آتی ہیں یا عجائبات جو ہوتے ہیں، ان میں بنیادی طور سے عجائبات جو ہوتے ہیں ان کو ایک آدمی کرتا ہے، پھر سب کاپی کرتے ہیں اسے۔ یعنی لیمن بردرز نے جہاز بنا دیا، اب سارے جہاز تھوڑی لیمن بردرز نے بنائے، وہ تو بعد میں لوگوں نے ان سے سیکھا اور سیکھ کر اس کو کاپی کیا۔ آج جہاز بہت اوپر تک پہنچ چکا ہے، زبردست ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ آپ جہاز میں بیٹھیں گے، اسکرین آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی، اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا آپ کا جہاز کہاں پر ہے، کتنے فٹ پر اڑ رہا ہے، نیچے کون سا ملک چل رہا ہے، نیچے جو ہے نیچے سے اونچائی کتنی ہے، باہر ٹمپریچر کتنا چل رہا ہے، اسپیڈ کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی جو جہاز کے ایجاد کرنے والے تھے وہ نہیں کر کے گئے تھے، یہ سب بعد میں ہوئی، لوگوں نے کاپی کیا اور کاپی کر کے بنانا شروع کر دیا۔ تو عجائبات ایک آدمی کرتا ہے، کوئی ایک آدمی کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، پھر لوگ اس کی کاپی کر کے اس کے اندر نئی نئی چیزیں گویا کہ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن معجزات جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کی طاقت ہے۔ پہلا بڑا معجزہ معراج کا ہے، اور اس امت کے لیے دوسرا بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہدایت ہے، قرآن پاک انسان کے لیے گویا کہ زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے، اور قرآن پاک انسان کی تربیت کرنے والا ہے، تزکیہ کرنے والا ہے، دلوں کو صاف کرنے والا ہے، پاک کرنے والا ہے، بابرکت ہے۔ قرآن پاک کے ذریعے انسان نیچے سے اوپر پہنچتا ہے،
اور قرآن پاک کے ذریعے قومیں نیچے سے ترقی کرتے ہوئے اوپر پہنچ جاتی ہیں. یہ حدیث پاک کے اندر یہ سارے مضامین آئے ہیں اور ہم نے بار بار ان کو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اوپر لے جاتا ہے قرآن پاک پر عمل کی برکت سے. اور کتنی قومیں اوپر سے نیچے آ جاتی ہیں جو قرآن پاک پر عمل نہیں کرتی. عقیدہ کمزور ہو, انسان کا یقین کمزور ہو تو وہ پتہ نہیں کن کن بھول بھلائیوں میں چلا جاتا ہے. میں آپ کو بڑی مزیدار اور بڑی حیرت میں ڈال دینے والی ایک بات بتاؤں. بڑا مشہور جرنیل ہے, یعنی ہمارے اسلامی تاریخ کا بڑا مشہور جرنیل ہے, موسیٰ بن نصیر اس کا نام, یعنی تاریخ میں اس کا نام زبردست فاتحین کے اندر شمار کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جب اسپین سے فرانس کی طرف بڑھا تو اس کو راستے میں ایک پتھر دکھائی دیا اور اس پتھر پر لکھا ہوا تھا کہ اس پتھر کو کراس کر کے جو بھی فوج جائے گی, جو بھی بادشاہ جائے گا, جو بھی سپہ سالار جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا, اس پتھر سے آگے نہیں جانا ہے. تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو روکنے کا حکم دے دیا اور پیچھے آنے کا حکم دیا اور وہ لوگ لوٹ کر آ گئے. یہ باقاعدہ کوٹ کی گئی, مینشن کی گئی تاریخ میں یہ بات. تو یہ کیا ہوا, یعنی ایک کمزوری تھی ایمان, چیزوں سے ڈر جانے کا ایک مزاج تھا. یہ جب انسان میں پیدا ہوتا ہے, جس قوم میں پیدا ہوتا ہے وہ قوم کمزور ہونا شروع ہو جاتی. اور مسلمان جب قرآن سے دور ہونا شروع ہوگا, جب بھی اس کا تعلق قرآن پاک سے کمزور پڑے گا, وہ انتہائی بودا, بوکس, ایک ردی کے ٹوکرے میں ڈالے جانے والا ایک بیکار کاغذ بن جائے گا. پھر اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت باقی نہیں رہنے والی ہے. اب قرآن پاک ہر چیز کی رہنمائی ہمیں دیتا ہے, زندگی گزارنے کے ہر مرحلے کو قرآن ڈیفائن کرتا ہے. آج جو بات ہمیں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ بنیادی طور پر یہ, اس کو خوب سمجھنا چاہیے. یہ بڑا مغالطہ ہے جو لوگوں کو لگا ہوا ہے, اس مغالطے کو دور کرنا چاہیے اور اس مغالطے سے باہر آنا چاہیے. اور اس مغالطے کا جو ایک خول ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے, یعنی اس مغالطے کو ہم نے اپنے اوپر جو اوڑھ لیا ہے, اس مغالطے سے ذرا باہر نکالنا چاہیے. وہ مغالطہ یہ ہے کہ اسلام نے جو کام کرنے کے لیے بتائے ہیں ان میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو اسلام نے بتایا ہے, شریعت نے بتایا ہے اور اس کا طریقہ بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ کام ایسے ہے اور اس کام کو اس طرح کرنا ہے. مثال کے طور پر نماز بتائی کہ یہ نماز ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے لوگوں کو اسی طرح نماز پڑھنا سکھایا. روزہ, اس کے بارے میں بتایا کہ صبح صادق تک کھانا ہے, جیسے ہی صبح صادق ختم یعنی اگلا وقت شروع ہو جائے فجر کا, کھانا چھوڑ دینا ہے. اور شام کو آپ افطار تک یعنی سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور عورت کی قربت سے خود کو بچانا ہے. یہ طریقہ بھی بتا دیا اور اس کا ایک میتھڈ بھی واضح کر دیا. لیکن کچھ چیزیں دین اور شریعت میں بتائی گئی ہیں, ان کا طریقہ نہیں بتایا گیا ہے, کیونکہ یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اسلام 100 سال کے لیے نہیں آیا, 60 سال کے لیے نہیں آیا, 100 اور 200 اور 300 سال کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا. اسلام قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے. تو اس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ وہ فلیکسیبلٹی اس اسلام کو ہر دور میں کارآمد بنا کے رکھتی. اگر یہ نہ ہو تو پھر معاملہ بگڑ جائے گا. اسی میں بہت سی چیزیں, مثال کے طور پر ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے, دین اور شریعت کی نگاہ میں دعوتی دین کی بڑی اہمیت ہے. یعنی دین کی دعوت دی جائے, ہر ایمان والا داعی بنے, وہ اللہ کے دین کو پھیلانے والا یعنی خود بھی عمل کرنے والا ہو اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا ہو. یعنی ایک مزاج یہ بنایا گیا کہ وہ خود بھی نیک ہو اور دوسروں کو نیک بنانے کی محنت کرے, خود بھی صالح بنے, دوسروں کو بھی صالح بنانے کی کوشش کرے, خود بھی اچھا بنے, دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی فکر کرے, خود بھی نیک بنے, دوسروں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرے, خود بھی متقی بنے, دوسروں کو متقی بنانے کی کوشش کرے, خود علم والا بنے, دوسروں کو علم دینے کی کوشش کرے. یہ دین میں دعوت کا مقام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بحقی شریف کی روایت, جو بندہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے وہ بندہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ایک درجے نیچے. اب دعوت دین کی بڑی اہمیت, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. یہ ساری بات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، نبی جی آپ داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت بیان فرمائی کہ آپ دعوت دیتے ہیں۔ یہ سب باتیں جو دعوت کے عنوان سے جتنی نصوص وارد ہوئی ہیں، قرآن پاک کی آیات ہوں، احادیث مبارکہ ہوں، ان سب میں کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ مینشن نہیں ملے گا، یہ بات نہیں ملے گی کہ دعوت دین کے کسی ایک طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیا کہ دعوت دین کا یہ طریقہ ہے اور اس پر تمہیں قیامت تک عمل کرنا ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ اسی طرح ایمان بنانا، ایمان بنانے کی محنت، یعنی ایک آدمی صاحب ایمان ہے، اس ایمان کو بنانے کی، اسے پروان چڑھانے کی، اسے مضبوط کرنے کی ایک محنت ہے۔ اس کی کوئی ایک محنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی کہ ایمان بنانے کی محنت یہ ہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو انسان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جس ماحول میں رہتا ہے اور جس ماحول کے اندر پلتا ہے اور جس کام کو وہ کرتا ہے وہ اس کے اندر بے انتہا مخلص ہوتا ہے، یعنی اس کے اخلاص پر کوئی شبہ نہیں، اس کے اخلاص پر قسم اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود انسان ہونے کے ناطے اس میں کمی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، جس تنظیم میں کام کر رہا ہوتا ہے، جس تحریک میں کام کر رہا ہوتا ہے، اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے یہ تحریک، یہ میرا پورا میری سراؤنڈنگ اور یہ میری جماعت بس یہی حق کی علمبردار ہے، اور جو کام یہ کر رہی ہے یہی صحیح ہے، اور ایمان اسی میں بنے گا، دعوت کا طریقہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک مزاج بنتا ہے، یہ مزاج اپنے اندر بہت سی خرابیاں رکھتا ہے۔ جس تنظیم میں، جس تحریک میں، جس بھی جماعت کے اندر یہ مزاج بن جاتا ہے کہ ہم ہی کام کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کام نہیں، ہمارا کام ام الاعمال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہمارا کام حقیقت تک لے جانے والا ہے، دوسروں کے کام حقیقت تک نہیں لے جاتے ہیں، دوسروں کے کام صورت دکھاتے ہیں، ہماری کام میں حقیقت ہے اور حقیقت ہی مطلوب ہے، صورت مطلوب نہیں ہے۔ یہ جو چوچلے بازی کے جملے جو بولے جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں اکثر بول دیے جاتے ہیں، یہ دراصل جہالت کا نتیجہ ہے، یہ سطحی علم کا نتیجہ ہے، یہ علم کو اچھی طرح حاصل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ علماء سے بغض کا نتیجہ ہے، یہ دین کے فہم کے نہ پیدا ہونے کا کی وجہ سے انسان اس طرح کے جملے بولتا ہے، اور عجیب عجیب فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں بیان کی جاتی ہیں، کعبہ ہو، بیت اللہ ہو، حجر اسود ہو، کوئی سامنے بیٹھا ہو، اس میں عبادت کر رہا ہو، وہ بھی ہماری تنظیم کے کام کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ کس رخ پر آپ پوری امت کو ڈالنا چاہتے ہیں؟ کس جگہ لے جانا چاہتے ہیں آپ؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات، جو دین، جو شریعت ہم تک پہنچا کر گئے، کیا وہی ہے جو آپ اسے بیان کر رہے ہیں؟ ایمان کو بڑھانے اور ایمان کو طاقتور کرنے کا کوئی طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا، کوئی ایک طریقہ نہیں بتایا، کوئی ایک ایسا پوائنٹ آپ مجھے بتا دیں کہ حضور نے اس پر انگلی رکھ دی ہوگا بس یہ یہاں ایمان بنے گا اور کہیں ایمان نہیں بنے۔ عجیب و غریب تماشا ہے، یعنی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ بس ہمارے دائرے میں جو آ گیا اس کا ایمان بنے گا، ہمارے دائرے سے جو باہر اس کا ایمان نہیں بنے گا۔ تو سارے مشائخ، سارے اولیاء اللہ، سارے بزرگان دین، سارے مجددین اور مبلغین اور محدثین جتنے گزرے، ان کا تو ایمان بنا نہیں، پھر اس کا مطلب وہ تو بے ایمانی کی حالت میں چلے گئے، کیونکہ وہ آپ کے دائرے میں آئی نہیں، انہوں نے آپ کی طرح محنت کی نہیں، انہوں نے آپ کی طرح لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا نہیں، انہوں نے آپ کی طرح تو دعوت دی نہیں، اس لیے ان کا ایمان نہیں بنا۔ کیا تماشا ہے، کیا یہ حالت بول رہے ہیں آپ دنیا کے سامنے؟ کیا آپ دین کو جو ہے کھلواڑ اور مذاق بنائے دے رہے ہیں؟ عجیب حال ہو چکا ہے، کوئی کچھ کہنے کو تیار نہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خائف ہیں لوگ کہ اگر ہم بولیں گے تو مسافر بند ہو جائیں گے، ہم بولیں گے تو لوگ ملنا چھوڑ دیں گے، ہم بولیں گے تو لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہم بولیں گے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ رات اندوری بیچارے بڑے اچھی شاعری کر گئے آخری دور میں، کہتے خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ آپ اسی کی فکر میں سب کو خوش رکھوں، سب مجھ سے خوش رہے، بس میں ایسی کوئی پالیسی لے آؤں سب خوش رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ایسا دل جگر گردہ لے آتے کہ سب کو خوش کرنے کی پالیسی بناتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے تو یہ شرک کا ایک شعبہ لگتا ہے. ایک آدمی تو سب خوش ہو, ایک آدمی تو سب خوش ہو, واہ سبحان اللہ, کیا زبردست پالیسی لائے, اور مسکرا کر بولنا, اور غلط بات پر تنبیہ نہ کرنا, اور نہ ٹوکنا. مولانا بہت اچھے, مولانا نرم مزاج کے, نرم مزاج کے مولانا حلوہ ہیں, انہیں سوجی کے حلوے کی طرح اوپر سے ملائی ڈالو اور کھا جاؤ, ساری باتیں کر لو, غلط بولو کوئی آپ کو نہ ٹوکے. یہ دین کا کھلواڑ ہے, یہ مذاق ہے. اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کی نمائندگی ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اہل سنہ والجماعت علماء دیوبند کی جماعت. انہوں نے اپنی تقریباً 100-150 سال کی تاریخ میں کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی ہے. وہ صحابہ کی جماعت کے بچے ہوئے اشخاص تھے جو زبردست ایمانیات کے ساتھ زندگی گزار رہے. انہوں نے ساری اپنی پوری زندگی کے اندر صرف ایک چیز کی فکر کی ہے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. مخلوق کی رضا کی فکر نہیں کی. جو مخلوق کو راضی کرنے میں لگتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اور جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے اللہ مخلوق کی گردن پکڑ کر اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا ہے. اس لیے دین کی صحیح ترجمانی اختیار کیجئے, دین کا فہم حاصل کیجئے, دین کو سمجھیے. آپ کا ایمان خاص کسی پرٹیکولر تنظیم میں جا کر, کسی جماعت میں جا کر بننے والی چیز نہیں ہے, نہیں ہے, پھر نہیں ہے. خوب سمجھ لیجیے اس بات کو. یہ غلو ہے, یہ غلط ہے, یہ نادرست ہے, یہ شریعت کی غلط ترجمانی ہے. اچھی طرح سمجھیے اس بات. اللہ تعالیٰ نے ایمان نماز کو ارشاد فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. مفسرین فرماتے ہیں یہاں ایمان سے تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے ایمان سے مراد نماز لی ہے. یعنی اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. ہوا یوں تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کعبہ یعنی قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کو قرار دے دیا گیا. لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. 17 مہینے اسی طرح گزرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ اپنے قبلے, اپنا چہرہ دوبارہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا. اس بیچ کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا. صحابہ کو فکر ہوئی, پہلے قبلہ وہ تھا اب یہ ہو گیا. جن لوگوں نے اس درمیان نمازیں پڑھی ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے آیت اتاری اور کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. اور ایمان سے مراد تمام لوگوں نے یہاں پر نماز لی ہے. اب نماز کی محنت جہاں ہو رہی ہے وہ ایمان کی محنت ہے. کسی مسجد میں, کسی مکتب میں, کسی مدرسے میں, کسی کمرے میں, کسی ہال میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی کو نماز سکھا رہا ہے, اس کی نماز صحیح کروا رہا ہے, یہ نماز کی محنت ہے. اور قرآن کی زبان میں یہ ایمان کی محنت ہے. اب آپ نے ایک چادر اوڑھ رکھی ہے, بس ایمان کی محنت میرے یہاں ہے اور اس کے علاوہ ایمان کی محنت نہیں ہے, اور یہ ہمارا کام ام الاعمال. کیا بنا رکھا ہے؟ جمیع ما جاء بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مدرسے کے اندر ہوتی. کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الوراثت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دین مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے, اور مدرسے میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے. مدرسے میں بچوں کو ایک جزیہ سکھایا جاتا ہے دین کا. وہ ایمان کی محنت نہیں. ایک آدمی بخاری پڑھا رہا ہے, ایک آدمی مسلم شریف پڑھا رہا ہے, ایک آدمی قرآن پڑھا رہا ہے, ایک آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہے, ایک قرآن سے ریلیٹڈ علوم کو پڑھا رہا ہے, ایک بلاغت پڑھا رہا ہے, ایک معانی پڑھا رہا ہے, ایک صرف اللہ پڑھا رہا ہے. وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی محنت میں لگا ہوا ہے. کیا قرآن آپ کے نزدیک ایمان نہیں ہے؟ قرآن ایمان کا سرچشمہ ہے. قرآن کو سیکھنا کیا ایمان کی محنت نہیں ہے؟ قرآن کو سیکھنا کیا اپنے ایمان کو پڑھانے کی محنت نہیں ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حلقوں میں ایمان بڑھے گا, تو کیا تلاوت کرنے والوں کا ایمان نہیں بڑھے گا؟ اسی لیے کام دو حصوں میں تقسیم ہوا کہ دین کو جب
غلط طریقے پر انٹرپریٹیٹ کیا گیا، اس کی غلط تشریحات کی گئی، کسی کے ذریعے سے کام دو حصوں میں بٹا۔ اگر آپ بھی یہی کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے پھر تقسیم ہو، پھر تقسیم در تقسیم ہو۔ تماشا مت بنائیے کام کو۔ ساری زندگی سارے اولیاء اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جس نہج پر کام کیا ہے وہ نہج یہ تھا کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ، اس کی خدمت میں کوئی آدمی جاتا تھا، رہتا تھا، ایک خانقاہ ہوتی تھی، ایک نظام ہوتا تھا، اس نظام پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ محنت ہوتی تھی اور ایک افراد بن کر نکلتے تھے، کوئی ایک، کوئی دو، کوئی تین، کہیں سے 5 کہیں سے 6 لوگ بن کر نکلتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بندہ کہیں جا کر بیٹھ جاتا۔ خواجہ معین الدین چشتی کیا عثمان ہارونی کے پاس نہیں گئے؟ کیا ان کے پاس جا کر انہوں نے کیا اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی محنت نہیں کی؟ کیا انہوں نے اس کے بعد پھر باقاعدہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے نہیں سجایا، اتباع سنت سے منور نہیں کیا؟ اور اس کے بعد پھر ان کے ذمے ایک کام لگا کہ تم کو ہندوستان جانا ہے، کیا وہ اجمیر آ کر نہیں بیٹھے؟ اور انہوں نے اجمیر آ کر پھر ان کے ہاتھ سے 90 لاکھ لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا؟ چونکہ وہ آپ کی تحریک میں نہیں تھے تو اس کا مطلب وہ صاحب ایمان نہیں تھے، اس کا مطلب ان کا ایمان نہیں بنا تھا۔ 90 لاکھ لوگوں نے جس کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا اس کا ایمان نہیں بنا کیونکہ وہ آپ کے اعمال میں نہیں جڑا تھا۔ کہاں سے وہ کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہر چیز کو، ہر ایک محنت کی نفی، ہر ایک محنت کی نفی، مدرسے کی نفی، خانقاہ کی نفی، اہل اللہ کی نفی، علماء کی نفی، ان کے کاموں کی نفی، ہر ایک چیز کی نفی۔ بس میں ہوں ایک دنیا میں ایک عجوبہ میں بن کے آیا ہوں، ایلین ہوں، بس میں ہی کام کر رہا ہوں۔ چھوڑ دیے یہ سارے تماشے، ان تماشوں کا وقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھیے، پہلے پڑھے تو کچھ پتا چلے۔ جہالت کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جو ڈبکیاں آپ نے لگائی ہیں، پڑھیے مولانا الیاس کے ملفوظات، پڑھیے ان کے مقاصد کیا ہیں۔ اور رہ گیا ہمیں کہ یہ کام، اور رہ گئے یہ چلے اور یہ 4 مہینے اور یہ 3 دن، یہ 10 اور یہ ملاقاتیں، یہ تو میرے کام کی الف باتا ہے۔ 75 سال سے الف باتا میں پڑھے ہو، کوئی آگے بڑھتا ہے تو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے۔ بہت بڑے بزرگان دین بیٹھے ہوئے تھے بھوپال مرکز میں، میں نے کہا جی مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات کا مطلب سمجھا دیے مجھے۔ ایک جملہ بولا، سب کی گردنیں نیچے۔ میں نے کہا الف باتا نرسری میں پڑھائی جاتی ہے، الف باتا نرسری میں پڑھائی جاتی ہے، کیا آپ 70 سال سے نرسری میں؟ جب کوئی آدمی بات کرے تبلیغ کے مخالف ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ اپنے ابا کے نہج سے ہٹ گئے ہیں، ہمیں تبلیغ سمجھائے گا کوئی؟ ہم تبلیغ میں پلے ہیں، ہم نے تبلیغ میں آنکھ کھولی ہے، ہم نے چلے اور 4 مہینے لگائے ہیں، ہم نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے جن بزرگوں کو آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ ہمیں بتائیں گے تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ ایک تماشا ہے، ایک مذاق بنا رکھا ہے ہر چیز کا۔ آپ اپنا کام کریں، تبلیغ بہت ضروری، بے انتہا اہم کام، ہمارا بیس، ہماری بنیاد، ہماری اساس، ہر کام کی جڑ، اللہ کے دین کی دعوت اور عظمت و کبریائی کو بولنے والی ایک ہماری تحریک جس کی ضرورت ہر لمحہ ہے، ہر وقت ہے۔ ہر مسجد میں مزیدار جماعت انتہائی مضبوط ہو، روزانہ کی ملاقاتیں ہو، روزانہ جانا ہو، روزانہ بستی میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو بولا جائے، اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو نکالا جائے اور ان کو دین سکھانے کے لیے نکالا جائے۔ ساری کوششیں، ساری محنتیں ہو سراخوں پر۔ ہم یہاں بیٹھ کر آپ سے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کام کرنے والے جتنے بھی ہیں اپنے سے بہت اچھا سمجھتے ہیں سب کو، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی اس سے آگے نہیں جائے گا، کوئی اور سیکھے گا نہیں، کوئی آگے قدم نہیں بڑھائے گا، سب کے اختلاف، یعنی ABCD میں رکھیں گے ساری زندگی۔ آگے بڑھیے، سیکھیے، پڑھیے، ساری زندگی ہو گئی تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے، دستور تو سے زیادہ یاد نہیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد نہیں ہوا، بچا کیا؟ طنز، تعریف، اعتراضات، کمیاں نکالنا، لوگوں کو جو ہے برہنانے کی کوشش کرنا، یہ بیکار باتیں، چھوڑیے ان سب باتوں کو۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، تو جہاں نماز کی محنت ہے وہاں ایمان کی محنت ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اہل علم کے درجات اللہ کی نگاہ میں بہت اونچے ہیں۔
مگر آپ کی نگاہ میں تو علماء کا ایمان ہی نہیں بنا کیونکہ انہوں نے وقت نہیں لگایا. اچھی بات. میں درخواست کرتا ہوں آپ سے فہم دین حاصل کریں, دین کا صحیح فہم سیکھیں, دین کیا ہے وہ سیکھیں, دین کی اصل کیا ہے وہ سیکھیں, کچھ پڑھیں, کچھ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ سیکھ لیں. اس لیے بڑی معتبرانہ درخواست, میں بولتا ہوں یہ میرا حق ہے, میں آپ سے کوئی بات کہتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے, میں کہوں گا, بار بار کہوں گا, 10 بار میں یہ بات کہوں گا, تنہائی میں کہوں گا, اکیلے میں کہوں گا, مجمع میں کہوں گا. اگر دین کے سلسلے کی کوئی تعبیر بگڑے گی, کوئی بھی چیز اگر بگاڑی جائے, ہم کہیں گے, ہم روئیں گے بھی, ہم چلائیں گے بھی, ہم بولیں گے بھی, ہم نہیں رکنے والے. آپ کا کام بہت اعلیٰ, کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اس کا فائدہ نکلنے والے سورج کی طرح ہے, جیسے سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے. دعوت کا کام اس ملک کے اندر ہوا, اللہ نے اس کی برکت سے لوگوں کو ایمان دیا, یعنی ان کی ایمان میں مضبوطی آئی, ان کے اعمال میں مضبوطی آئی, مدارس کے اندر طاقت پہنچی, ساری چیزیں سر آنکھوں پر. ہم غلام ہیں ان کام کرنے والوں کے سامنے, ان کے ہماری کوئی حیثیت نہیں. لیکن جب آپ یہ کہنے لگے کام ہمارا ہی ہے ہی نہیں کوئی کام, ساری دنیا میں کوئی کام ہے ہی نہیں, بس ایک ہم ہی نرالے ہیں, ہم ہی ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے جو آسمان سے اتر کر آئے ہیں, اور ہم ہی پر سارا کام کھل گیا ہے, اور ساری دنیا میں کام مولانا الیاسی نے کیا تھا, اس کے علاوہ کسی نے کام ہی نہیں کیا. سارے بڑے اللہ والوں کی نفی, سارے مبلغین اور مجددین اور علماء کی نفی, اور سارے کے سارے جو ہے کام کرنے والے جتنے مخلصین تھے ان کا انکار. اس کے بدلے میں بولنا پڑے گا, بولا جائے گا. اس لیے درخواست کرتا ہوں, یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے, جتنے جا کے باہر جھوٹ بولیں گے ان سب کا جھوٹ, اس کے جھوٹ کی نفی یہ کیمرہ کرے. میں اسی لیے ریکارڈ کرواتا ہوں, یہ نفی ہوگی تو یہ بولے گا جھوٹ, یہ نکلے گا اس کے اندر سے کہ تم کتنے جھوٹ ہو, اور جو جھوٹ بولے گا اس کو حساب اللہ کہہ دینا پڑے. یاد رکھیے گا, مجھے معلوم ہے آپ کا نیریٹو کیا سیٹ ہوگا. بہت بگڑ گیا, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, بگڑ گیا, بالکل بگڑ گیا, کیسے بول رہا ہے, یہ ہلکا بولا ہے, اور بولیں گے آپ, غلط بولو گے اور بولیں گے, غلط بولو گے اور ٹوکیں گے اور کہیں گے, غلط بات نہیں ہونے دی جائے گی. ہوا ہی یہی ہے, جو غلط بولنے والے تھے اللہ نے انہیں الگ کر دیا. آپ بھی ایسی کریں گے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ سے مانگیے, اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے خیر کا ارادہ جڑ جاتا. اس لیے یہ ساری تعبیرات غلط. ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ہمارا یہ کام ہے, ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ عوامی کام, یہ عوام کی محنت ہے, اس سے عوام کو بیدار کیا جاتا ہے. علماء جو کر رہے ہیں خواص کی محنت ہے, کچھ اور علماء کر رہے ہیں اخص الخواص کی محنت ہے, اور ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ کے پاس بھلے ہی گلاب ہو, آپ کتنا بھی اپنے کام کو گلاب کہہ لیں, اگرچہ ہے نہیں, کتنا بھی آپ اپنے کام کو گلاب کہہ لیں, لیکن آپ گلاب کہنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گلاب ہے اس لیے چمیلی ہے ہی نہیں. چمیلی کوئی پھول نہیں ہے. میرے پاس گلاب ہے اس لیے گیندا کچھ ہے ہی نہیں. میرے پاس گلاب ہے اس لیے فلانا سن فلاور جو ہے وہ کوئی پھول ہی نہیں ہے. یہ آپ کی حماقت ہوگی, یہ آپ کی جہالت ہوگی. آپ کو کہنا ہی چاہیے بھائی میرے پاس اس وقت گیندے کا پھول ہے جو بڑا اچھا ہوتا ہے, اس کے اندر بڑی خوشبو آتی, لیکن اہل علم کی جو محنت ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی محنت, بہت آگے کی محنت ہے. اس ہال سے نکلیے, ہاں اس سے اوپر آئیے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ سمجھیں گے کہ دین کیا ہوتا ہے اور دین کی سمجھ کیا ہوتی ہے. ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی, 3-4 مرتبہ رات کے مذاکرے کے بعد 5واں مذاکرہ نہیں ہوا ہمارا. کیوں؟ حلوہ چاہیے, بس حلوہ, وہ ملائی لگا کے میٹھی میٹھی باتیں کرے, تھوڑا سا رو لے بیان, میرے بھائی ایسے کر لے, اس کی بات سننے پڑے. اور جو ٹوک دے, جو کہے نہیں تمہارا مرض بڑھ چکا ہے, انجیکشن ٹھوکنے کی ضرورت ہے, نہیں وہ نہیں, وہ بڑے تھوڑا سخت ہے. سب چھوڑ دیے سب باتیں, ہے نا. اور
اور کوشش یہ کریے کہ اللہ دین کا صحیح فہم دے دے. آپ کے سمجھنے سے یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. میں جیسے یہاں بیٹھ کر یہ سمجھنے لگوں کہ یہ جو دیوار ہے دنیا کی سب سے اچھی دیوار ہے, تو میرے سمجھنے سے یہ دیوار اچھی نہیں ہوگی. جب دنیا سمجھے گی تب یہ دیوار اچھی ہو. ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, بس اللہ سے دعا یہ مانگا کریں, اللہ دین کا خادم بن کر جینے کی اور دین کا خادم بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کا خادم بن کر جینے کی اور دین کا خادم بن کر مرنے کی توفیق. آپ کیا جانے اکیلے کے جو آپ ہر وقت یہ چوچے اجتماعی محنت کرتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے لوگوں کی انفرادی محنتیں کیسی ہیں؟ ایک جماعت کے برابر کام کر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا اللہ نے؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا. ابراہیم ایک امت ہے, ایک جماعت ہے. ایک نوجوان دلی کے اندر ہے, ایک نوجوان, میں اس کی کارگزاری بتا رہا ہوں. اس وقت موبائل نہیں آئے تھے, اس نے ہمارے حضرت کے پاس آ کر یہ کارگزاری سنائی اور یہ کہا کہ حضرت جب سے یہ موبائل آئے ہیں میرا کام بگڑ گیا ہے. کہنے کیا کرتے تھے؟ کہنے مجھے اللہ نے فراغت دی تھی, میں ایئرپورٹ چلا جاتا تھا اور ایئرپورٹ میں پہلی انٹری جو ہوتی ہے اس کا ٹکٹ ملتا تھا, تو میں وہ ٹکٹ لیتا تھا, میں اندر چلا جاتا تھا اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے ان سے کسی بہانے سے گفتگو شروع کرتا تھا, بات شروع کرتا تھا, ان سے جو ہے مذاکرہ شروع کرتا تھا. کہنے اور اس محنت سے الحمدللہ 18 لوگوں کو ایمان ملا ہے. 18 لوگوں کو ایمان. آپ اسی میں رہیے, اجتماعی, انفرادی, انڈیویڈول, سوشل, یہ آپ تقسیمیں کرتے رہیے اپنے. ارے بہت اہمیت ہے اجتماعی محنت کی, لیکن اس سے انفرادی محنت کی نفی نہیں ہوتی ہے. بات کو سمجھیے ہم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ کے ذہن میں کہیں سے یہ کیڑا گھس گیا ہے اور کسی کے ذہن میں یہ کیڑا گھس گیا ہے کہ مولانا چونکہ اپنی محنت کر رہے ہیں اس لیے اپنی محنت کے تعلق سے کہہ رہے ہیں, مجھے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں. میں اللہ کا شکر ہے اپنے ابا کا مزاج رکھتا ہوں, ان کا ایک ہی مزاج ہے, کام کرو جواب مت دو, کام جواب دے گا انشاءاللہ. کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں, کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں. بڑے سورما آئے اور آ کر چلے گئے الحمدللہ. اور ایسے ہی ہوگا, کرو جتنی جس میں دم ہے وہ کر لے مخالفت, جتنا جس میں دم ہے وہ کر لے برائی, کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ. ہوگا وہ جو اللہ چاہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے صحیح دین سیکھنے کے لیے صحیح علماء کے پاس بیٹھیں اور ان سے یہ کہیں یہ جو ہم نے بیان کیا ہے یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, آپ اصلاح کریں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انفرادی طور پر کبھی حضرت مدنی کے پاس جائیں, کبھی حضرت تھانوی کے پاس جائیں, کبھی ان سے مکاتبت کریں, کبھی مفتی شفیع کے پاس جائیں اور کہیں کہ حضرت یہ بتائیے یہ کام استدراج تو نہیں ہے, استدراج تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان میرے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. لیکن اس کام کو کرنے والا 60 سال کے بعد یہ کہ میرے برابر ہی نہیں کوئی رولا ہے, اپنا کوئی ٹکر ہی نہیں ہے. معلوم ہے 2 لاکھ لوگ اجتماع میں تھا, کیا تماشا بنا رکھا. ختم کریے یہ ساری باتیں, براہ راست جڑیے اور اپنے علماء کو بولنے کی اجازت دیجیے, مہلت دیجیے. بولو جو صحیح بات ہے اسے بولو کہ نہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط کر رہا ہے, یہ بات درست ہے یہ نہ درست, تعبیر یہ ہوگی اور یہ نہیں ہوگی. تب جا کر کام بنے گا, تب جا کر تبدیلی آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں صحیح, یہ شکایت بھی ہے, یہ درد دل بھی ہے, یہ واضح بات بھی ہے, ساری باتیں. میں اسی لیے بالکل قطعی طور پر, بالکل واضح طور پر صاف بات کر دینا چاہتا ہوں. میں بالکل دعوت و تبلیغ ہمارے گھر کا کام ہمارے سر پر, میں اسی لیے بالکل اس میں جوڑنا نہیں چاہتا, کیونکہ میں بیٹھوں گا, میں بولوں گا پیٹ میں درد ہوگا. اس کی گولی میرے پاس ہے نہیں. سب بات کوئی نہ ہے, کوئی ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. غلط بات کی نشاندہی کی جائے گی, یہ بالکل صاف بات ہے. اللہ ہمیں صحیح طور پر باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات, ایک بڑی زبردست بات, اسے سمجھیے. کیسے تھے ہمارے بڑے اور کیسے تھے اہل اللہ اور کیسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, کیسا ان کے اندر مزاج تھا اور کیا چیزیں ان کے اندر شامل. روضہ رسول پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مسجد نبوی میں, وہاں ایک گاؤں والا عربی آیا. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی بڑا عجیب ہے. ایک سال 2007 کی بات ہے, ہم تھے ابا کے ساتھ ہی تھے جماعت میں,
महोबा में जमात थी, वो तशकील कर रहे थे लोगों एक साथ बैठे हुए। हाँ भाई, तुमने बाहर के लिए नाम नहीं लिखाया? तो बराबर वाले ने कहा ये उम्रे में जाती हैं हर साल। क्या नफ्ल उम्रे में लगे हुए हो, के रास्ते में लिख दो। ओ हो, हाय 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 हाय, कुर्बान चले जाएं आपके अल्लाह के रास्ते पर, हम मर मिटे इस अल्लाह के रास्ते पे। यानी वो उम्रे से अफजल हो गया। रहने दो भाई, क्या बातें कर रहे हैं, क्या जिहालत उंडेल रहे हो उम्मत के सामने। तो रौज़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अराबी, एक गांव वाला पहुंचा। अजीब अजीब लोग आते हैं, अजीब अजीब नजारे देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जो है खड़ा हुआ था, खड़े होकर उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया और मुखातब करके कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आया और ए अल्लाह, मैं आपका बंदा हूं, ये आपके नबी हैं, शैतान आपका दुश्मन। ये बातें वो कर रहा था, सैयदना उमर पहुंच गए पीछे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सुनने लगे। कहने अल्लाह, अगर आप मुझे माफ कर देंगे तो हुजूर आपके महबूब हैं, उनको खुशी होगी। शैतान आपका दुश्मन है, उसको दुख, दर्द और तकलीफ पहुंचेगी। और अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो आपके हबीब फिक्रमंद हो जाएंगे और आपका दुश्मन शैतान जो है ना, वो खुश हो जाएगा। तो अल्लाह, आप मुझे माफ कर दीजिए। जब उसने ये जुमला कहा, जब ये जुमला बोला तो सैयदना उमर पीछे खड़े हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी ये बात सुनी और कहा, ए अल्लाह, जो दुआ इस गांव वाले ने की है, इस अरबी ने की, ए अल्लाह, यही दुआ मेरी भी है। बस आप अपने करम से इस दुआ को कबूल फरमा ली। और उसके बाद रावी कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जांबाज सिपाही, जो कि खुद बाद में बराबर में दफन हुए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक कर हो गई, इतना रोए। आप जब जाएंगे इंशाअल्लाह सलाम पढ़ने के लिए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह हम सबको बार बार पहुंचाए, अल्लाह बार बार पहुंचाए, अल्लाह अपने घर से और अपने नबी के दर से कभी महरूम ना फरमाए, अल्लाह बार बार बुलाता रहे। आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो रोज़े अक़दस है उसकी जाली के ऊपर अरबी जबान में अशआर लिखे हुए मिलेंगे। ये अशआर मालूम नहीं किसके हैं, मालूम नहीं किसके हैं। उसका वाकया यह है कि शाबी एक ताबई थे, वो मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे टेक लगाकर, अचानक उनको नींद आई। जब नींद आई, फौरन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शाबी, एक गांव वाला आया है, वो अभी गेट पर पहुंचा होगा, उसने कुछ अशआर पढ़े हैं मेरे लिए, जाओ उससे मालूम करो कि वो अशआर क्या है और फिर वो अशआर इससे याद करके जो है वो अपने पास महफूज कर लो। शाबी भागे हुए, एकदम से भागे हुए गए और उसको पकड़ कर लाए। हाँ भाई, तूने क्या अशआर पढ़े? उसने कहा, ये तो मेरे और अल्लाह के दरमियान की बात थी, आपको कैसे मालूम हुआ? पूरी बात बता दी, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। क्या अशआर है? तो उसने वो अशआर हजरत शाबी को सुनाए, इमाम शाबी। उन्होंने वो अशआर वहां से याद किए और वो ऐसे मकबूल हुए, ऐसे मकबूल हुए, ऐसे मकबूल हुए कि वो रोज़े अक़दस की जो जाली है ना, ऐसे करके वहां खंबे बने पिलर, उनके ऊपर लिख दिए गए। क्या इखलास रहा होगा उस आदमी का, लेकिन उसका ईमान नहीं बना था। मालूम है आपको, ईमान बन नहीं पाया था उसका, ईमान बन नहीं पाया था, कमजोर ईमान था उसका, क्योंकि ईमान तो एक ही जगह बनता है और कहीं बनता ही नहीं है ईमान, उसका ईमान नहीं था, है ना। लेकिन बहरहाल उसका ईमान नहीं था, फिर भी उसके अशार वहां लिख गए, कमजोर ईमान वाले। तो ये तो अल्लाह की अता है। और वो अशार क्या थे? या खैर मन दुफिनत बिलक़ाइ अअज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अकमु नफ्सियल फ़िदाउ बिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल जूद वल अफ़ाफ़ वल करमु अंत शफ़ीउल लती तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दमु व साहिबाकुमा ला अंसा अबदा वमिन्निस्सलामु अलैकुम मा जरल कलमु। ऐसी तारीफ की उसने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ऐसे इखलास से तारीफ की
کہ وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہو گئے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، میرے پیارے نوجوانوں، پورے دین کا خلاصہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اور خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول کروانا ہے۔ آپ قبول ہو جائیں، ہم قبول ہو جائیں، یہ اصل محنت ہے۔ کسی محنت کے ذریعے سے قبول ہو، یہ اصل محنت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ مانگیے بچی ہوئی راتوں میں کہ اللہ دین کا صحیح فہم عطا فرما دے۔ میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، اس دنیا میں انسان کے لیے عملی جہالت سے بڑی جہالت فکر کی جہالت ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس پہ اگر میں واقعات بتا دوں گا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ حضرت حسین کا جو قاتل تھا، جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، تہجد پڑھتا تھا، تہجد گزار، پانچوں وقت کی نماز کا پابند، فجر سے لے کر اشراق تک ذکر و فکر میں رہنے والا۔ جب کسی نے کہا بے کم بخت حضرت حسین کو قتل کیا ہے، تو اس میں نے کیا غلط کیا؟ یہ تو گورنمنٹ کی بات ماننے کا حکم دیا ہے حضور نے کہ اپنے امیر کی مخالفت مت کرو۔ میں نے امیر کی اطاعت میں حضرت حسین کو قتل کر دیا اور اللہ مجھے معاف کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، میں ایسے اتنے واقعات بتا سکتا ہوں کہ جن لوگوں کی فکر بگڑی ہوئی، فکر صحیح کیجیے، تھاٹ پروسیس کو صحیح کیجیے، دماغ صحیح کیجیے، تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ بڑے بڑے لوگ یعنی اگر ان کے بارے میں یہاں بات اور گفتگو شروع کی جائے، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ انہوں نے کتنے زبردست جو ہے ہماری فیروز آباد کی زبان میں کام کیے ہیں، ہے نا، لیکن وہ اپنے دور کے بڑے عبادت گزار اور زہاد میں سے۔ ولید بن عبد الملک کے بارے میں لکھا ہے 10 پارے تہجد میں پڑھتا تھا، 10 پارے تہجد میں۔ سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں لکھا ہے باقاعدہ نماز اور روزے کا پابند تھا اور تلاوت کرتا تھا۔ انتقال کے بعد لاش ہلنے لگی، کسی نے کہا کیا ہوا؟ اس کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ زندہ ہو گیا۔ تو عمر بن عبد العزیز نے کہا باپ زندہ نہیں ہوا، اللہ کا عذاب دنیا میں ہی شروع ہو گیا ہے، بند کرو قبر میں ڈالو اسے لے جا کر۔ اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ صحیح کام کر کے، صحیح فکر کے ساتھ اللہ دین کی دعوت کے لیے قبول کر کے اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگیے اللہ سے، اور اسی طرح دعا مانگیے کہ اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ تھوڑی دیر ہٹ کر جائیے دنیا سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔